نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي رحمة للعالمين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. قابل عزت پروگرام میں تشریف فرما معزز علماء کرام، محترم مقام سجاد قادری صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل ملکہ، MSN کے قائدین اور اس عظیم مصطفی مشن کے جملہ کارکنان اور قائدین، جملہ معزز حاضرین و سامعین، توفیق الہی سے آج ایک بابرکت نشست جو ختم چینل کے نام سے موسوم ہے، اس میں میں اور آپ ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہے، التجا ہے، سجاد قادری صاحب کی والد محترم کو اللہ کریم بخشش مغفرت فرما کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے، بخشش و مغفرت کے لیے آج کی اس خوبصورت نشست کا اہتمام کیا گیا۔ جو کچھ ان کے لیے گھر والوں نے اہتمام انصرام کیا، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور ان سب کے لیے بھی اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اس محفل کو ذریعہ بنائے۔ اس مجلس کی مناسبت سے آپ کے سامنے میں نے سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس کی روشنی میں دو چار باتیں صرف اس نیت سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ وہ باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے شاید زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ جانا تو ہر کسی نے ہے، اپنے اپنے وقت مقررہ پر دنیا کے اس سفر کو ختم کر ہر بندے نے اپنے مالک کے پاس جانا ہے۔ آج سجاد قادری صاحب کا ختم چینل ہو رہا ہے، کل ہم میں سے کسی کا ہوگا۔ میں اس مناسبت سے ایک دو باتیں تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندے کی زبان سے یہ اقرار کروایا جا رہا ہے اور یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ بندے اعلان کر اور بتا خدا کی ساری خدائی کو کہ تیرا معبود کون ہے، تیرا مستعان کون ہے، تو نے کس کی عبادت کرنی ہے اور کس سے مدد طلب کرنی ہے۔
بندہ اعلان کر رہا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ تو قرآن کی آغاز میں ایک بات ہر کس و ناقص تک پہنچا دی گئی کہ ہمارا معبود بھی اللہ ہے اور ہمارا مستعان بھی بولے اللہ ہے، عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، مدد بھی اسی سے مانگنی ہے۔ یہ بات کرنے سے قبل تین باتیں اور کی گئی۔ پہلی آیت کے اندر یوں فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین، دوسری فرمایا گیا الرحمن الرحیم، تیسری آیت میں فرمایا گیا مالک یوم الدین۔ آپ اگر غور کریں یہ بات بندے کی زبان سے کہلوانے سے پہلے کہ تیرا رب تیرا معبود اللہ ہے اور مدد بھی اسی سے مانگنی ہے، یہ بات کرنے سے قبل انسان کی زندگی کے تین مرحلوں کو بیان کیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی کے کتنے مرحلے؟ تین۔ پہلی تین آیات میں یہ تو اللہ نے فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کی جو تمام جہان کو پالنے والا ہے۔ اگر آپ غور کریں اس میں رب کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، رب کیا ہے؟ رب کا معنی ہے پالنا۔ اس نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کی۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ میں تمہارا رب نہیں، تمہیں پالتا ہوں، میرے علاوہ کو پالنے والا کوئی نہیں، تو پالتا کیونکہ صرف میں ہوں، لہذا تمام تعریفیں میرے ہی میں ہی ہونی چاہیے۔ یہ اس کی دلیل آ گئی کہ میں رب ہوں، اس لیے میری تمام تعریفیں میرے لیے ہیں۔ باری تعالیٰ اگر رب ہونے کی وجہ سے تیری تعریفیں کی جاتی ہیں تو پھر اجازت دیں کہ تیرے علاوہ جو اور بھی کوئی رب ہے تو اس کی تعریف کی جائے۔ تو قرآن پاک میں اس میں لفظ رب کو کسی اور کی مناسبت کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان کا نام ہے والدین۔ جیسے آپ فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے قل رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ باری تعالیٰ میرے ماں باپ، میری والدہ اور والد، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کر۔ کیوں؟ جب میں چھوٹا تھا ربیانی صغیرا، جب میں صغیر یعنی چھوٹا تھا، یہ اس وقت میرے ربیانی میرے رب تھے، انہوں نے اس وقت مجھے پالا۔ رب کا معنی پال۔ تو باری تعالیٰ اگر تیری تعریفیں رب ہونے کی وجہ سے کی جا رہی ہیں، رب تو یہ بھی تو خود ان کو رب کہہ رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ پھر زبان حال سے کہتی ہے کہ نہیں، ان کے رب ہونے میں اور اس کے رب ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زمین آسمان، باتیں سمجھ آ رہی؟ میرے خیال میں کو خطیبانہ رنگ کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ بندہ ہی 5-10 بیٹھے ہوئے آرام سکون سے بات اگر کی جائے تو اچھی۔ تو باری تعالیٰ اگر تیری تعریف اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ تو رب ہے، تو رب کا ٹائٹل تو تو نے والدین کو بھی دیا ہے، تعریف تو ان کی بھی ہونی چاہیے۔ تو وہ آگے سے فرماتا نہیں، تعریف صرف میرے لیے ہے، ان کے لیے کرنی ہے تو ان کے لیے دعا کرو۔
میری بارگاہ میں عرض کرو کہ باری تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرو۔ وہ اس لیے کہ ان کے رب ہونے میں اور میرے رب ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کس طرح کہ ماں اور باپ انہوں نے بچے کو اس وقت پالنا شروع کیا جب بچہ بن صبر کے ماں کی گود میں آ گیا، تو پھر ماں نے پالنا شروع کر دیا۔ تو یہاں سے پھر والدین کی ربوبیت والا سلسلہ چل نکلا۔ ماں اور باپ انہوں نے پالنا اس وقت شروع کیا جب ایک چیز بن صبر کے ماں کی گود میں آ، اور وہ فرماتا بندے میں کب سے رب ہوں، میں کب سے پال رہا ہوں، میں تو تجھے تب سے پال رہا ہوں جب تو ماں کے پیٹ میں، وہاں تیرے نقش نین، تیرے اعضاء، تیرا جسم کس نے بنایا؟ وہاں تیرا جسم میں نے بنایا۔ میں تب سے تجھے پال رہا ہوں جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے تیری ہستی کا وجود ہی نہیں تھا، تجھے تو عدم سے نکال کر وجود ہی میں نے دیا ہے، تیرا آغاز ہی میں نے کیا ہے، تیری ابتدا میں نے کی ہے، تیری شروعات میں نے کی ہے، تو تیرا آغاز کرنے والا میں ہوں، تیری زندگی کی شروعات کرنے والا میں ہوں، تیری ابتدا کرنے والا میں ہوں۔ میں درس قرآن دے رہا ہوں آپ کو، تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ پیسوں والا معاملہ آپ اپنی جیب میں رکھیں، اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ تو جو دولت میں دے رہا ہوں آپ یہ دیں، پیسے نہیں پھینکنے آپ نے، ورنہ میں فوراً اپنی گفتگو ختم کر دوں گا اگر آپ نے پیسے پھینکے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، وہ فرماتا ہے میں تب سے رب ہوں بندے جب تیری ہستی کا وجود ہی نہیں تھا، تجھے تو وجود ہی میں نے دیا ہے، تیری زندگی کی ابتدا میں نے کی ہے، تیری زندگی کا آغاز میں نے کیا۔ تو لفظ رب بول کر اللہ نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کے اندر انسان کی زندگی کے ابتدائی مرحلے کا ذکر کیا ہے۔ کس مرحلے کا؟ ابتدائی مرحلے کا ذکر کیا۔ جب یہ کر لیا، اب بندہ آ گیا دنیا میں آ کے آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس جسم کی بقا کے لیے۔ اس جسم کی بقا کے لیے سب سے پہلے ضرورت تھی ماں کی ممتا کی، ضرورت تھی دودھ کی، ضرورت تھی روشنی کی، ضرورت تھی آکسیجن کی، ضرورت ہے زمین کی۔ پھر ساتھ ساتھ میں بندہ بڑھتا گیا تو اس کی ضروریات میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے فرمایا الرحمن الرحیم، اے بندے اگر رب بن کر میں نے تیری زندگی کا آغاز کیا ہے تو پھر تیری زندگی جن جن چیزوں کے ساتھ مشروط ہے تو فرمایا فکر نہیں کرنی، رحمان بن کر وہ چیزیں تجھے پرووائڈ کرتا ہے۔ زندگی کی سانس کی ڈوری اس رحمان بن کر میں چلاتا رہوں، رزق دوں گا رحمان بن کر، میں تجھے پانی دوں گا رحمان بن کر، آسمان کا چھت، زمین کا فرش، سورج، چاند، تارے، ماں کی ممتا، ساری چیزیں جن کے ساتھ تیری زندگی کی بقا، تیری زندگی مشروط ہے، تو وہ میں ساری چیزیں تجھے رحمان اور رحیم بن کر پرووائڈ کرتا ہوں۔ تو آیت دوسری آیت میں لفظ رحمان بول کر انسان کی زندگی کے اس مرحلے کا ذکر کیا ہے جس میں اس وقت میں اور آپ موجود ہیں۔ انسان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ، کون سا مرحلہ؟ دوسرا۔ اب جب یہ دوسرا ختم ہو جائے گا، سجاد قادری صاحب کے والد محترم کا ختم ہو گیا، وہ چلے گئے، ہم میں سے جب ختم ہوتا رہے گا یہ دوسرا مرحلہ تو ہم بھی چلتے جائیں گے۔ موت کا دروازہ ہے، اس سے گزر کے اس جہاں میں جائیں گے جس کو کہتے ہیں اینڈ لیس، جس کا اینڈ نہیں، جس کا اختتام نہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی، اور وہ قبر سے شروع ہوتی ہے اور پھر آگے پھر چل پڑتا۔
تو فرمایا بندے مالک یوم الدین، تیسری آیت کے اندر فرمایا جب تم موت کے دروازے سے گزر کے اگلے جہاں جائے گا تو تیرا پالا کسی اور رب سے نہیں پڑے گا، کسی اور خدا سے، کسی اور اللہ سے نہیں پڑے گا، تیرا پالا، تیرا سامنا اسی رب سے ہوگا جس رب نے رب بن کر تیری زندگی کے پہلے مرحلے کو شروع کیا، رحمان رحیم بن کر تیری زندگی کے درمیانی عرصے میں نعمتیں دی۔ فرمایا اگلے جہاں میں جب جائے گا تو اس جہاں کا مالک بھی وہی ہے، کوئی نیا خدا نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا بھی مالک ہو۔ میں نے تو آپ کو دو چار منٹ کے اندر یہ بات سنا دی ہے، اس کے تفسیر سے پڑھنا چاہیں یہ ساری باتیں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھی ہے میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری، تو آپ نے ہر آیت پر ایک جلد لکھی ہے، 7 آیتیں ہیں، 7 جلدیں، جو بھی وہ چھپ کے مارکیٹ میں آ جائے گی، ایک جلد ابھی ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی۔ تو انسان کی زندگی کے 3 مرحلے، تینوں مرحلوں کا ذکر سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات میں۔ جب 3 مرحلوں کا اللہ ذکر کر چکا، اب ایک چیز پھر بندے سے ڈیمانڈ کی، بندے سے طلب کی، اور کس نے کی؟ اللہ نے۔ فرمایا بندے تھوڑا سا تو سوچ، تیری زندگی کے پہلے مرحلے میں بھی فیض میرا، تیری زندگی کے درمیانی عرصے میں بھی فیض میرا، زندگی کا آخری مرحلہ ہوگا جو ختم نہیں ہوگا اس میں بھی فیض میرا۔ جب تیری زندگی کے 3 مراحل میں فیض میرا، تو بندے ایک ڈیمانڈ تجھ سے بھی ہے، اعلان کر ایاک نعبد، باری تعالیٰ اگر میری زندگی کے 3 مراحل میں فیض تیرا، تو پھر بندے اعلان کر کہ باری تعالیٰ ایاک نعبد، میری اس زندگی کا جو زندگی ہے، اس زندگی کا میں مکلف ہوں، جو میں گزار رہا ہوں، اس زندگی کا ایک لمحہ بھی باری تعالیٰ تیری عبادت سے خالی نہیں ہو۔ نعبد یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں حال بھی ہے، اس میں مستقبل بھی ہے، کہ باری تعالیٰ میری زندگی کا جو لمحہ گزر رہا اور جو آگے آئے گا، میں عہد کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک لمحہ باری تعالیٰ تیری عبادت کے اندر گزرے۔ کیسے گزرے گا؟ تیری عبادت کے اندر۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی زندگی وہ عبادت کے دائرے کے اندر لائے۔ ہمارے یہاں یار لوگوں نے چونا لگایا اور اس آیت کو اٹھایا اور اولیاء کے اوپر فٹ کرنا شروع کر دیا، اور آیت کو پڑھ کے لوگ کہتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کے پاس نہیں جاتا۔ تو بابا اس میں کہاں لکھا ہے کہ ان کے پاس نہیں جاتا؟ اس میں تو یہ سبق دیا جا رہا، یہ بندے کا زمین جھنجھوڑا جا رہا، بندے ہوش کا، تیری زندگی کے 3 مراحل میں فیض اس کا، کہیں وہ رب بن کر، کہیں رحمان بن کر، کہیں مالک بن کر، وہ تیری زندگی کے 3 مراحل میں فیض دے گا۔ تو بندیا تجھ پر بھی تو فرض ہے، اس کی عبادت کا حق ہے کہ اعلان کر باری تعالیٰ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی تیری عبادت سے خالی نہیں ہو۔ ایک سانس اللہ کی بندگی کے دائرے میں آ جائے تو تب بندہ بنتا ہے ایاک نعبد کا مصداق بنتا ہے۔ ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ داڑھی لے لینی ہے، یہ عبادت ہے، اور نماز لے لینی ہے، روزہ حج، باقی یتیموں کی زمینوں میں قبضے کرتے رہے، پٹھے چوری کا کاٹتے رہے اور چوریاں کرتے رہے، چرس پیتے رہے، رشتہ داروں میں طلاقیں دلا کے دراڑے ڈالتے رہے، اور گھر میں جو بجلی آتی ہے وہ بھی چوری کی، سردیاں آ رہی ہیں ہیٹر بھی چوری کے چلائیں، اور چرس بیچ کے آپ رزق کمائیں۔ تو جب دین کی بات ہے، دین تو صرف داڑھی اور نماز ہی ہے بس نہیں، یہ تو دھوکہ ہے، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں۔ عبادت کے دائرے میں بڑی وسعت ہے، عبادت کے دائرے میں اتنی وسعت ہے، شادی بیاہ خدمت درود نوکری دکان ملازمت، حتیٰ کہ جوتے کے تسمے سے لے کر
یہ ساری زندگی اس کے ایک ایک سانس اور قدم پر اللہ کی عبادت کی مہر لگ جائے تو تب بندہ ایاک نعبد کا مصداق بنتا ہے۔ یہ ہے اس کی عبادت، ایک ایک سانس کے کپڑے پہننا عبادت، کھانا کھانا عبادت، پانی پینا عبادت، بچوں کی تربیت عبادت، شادیاں عبادت، فوت کی عبادت، ایک ایک چیز یہ اللہ کی بندگی کے دائرے اندر آتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت۔ بات سمجھیں، ایک اور نقطہ سن لیں پھر اس پہ ختم کرتے ہیں بات۔ وہ اگلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ بات کی ایاک نعبد، بولے ذرا صاحب، اگر آپ غور کریں اس میں ایک لفظ ہے اور دو حرف ہیں، حروف پہلے ہیں، لفظ بعد میں۔ پہلا حرف ہے ایا، بولے ذرا، دوسرا حرف ہے کا، ایا کا، یہ دو حروف ہیں۔ آگے لفظ ہے پورا نعبد، بولو نعبد۔ اب ایا اس کا معنی صرف، اس نے کلام کے اندر حصر کا معنی پیدا کیا، صرف۔ آگے ہے کا معنی تو، یعنی اللہ۔ آگے لفظ آ گیا، لفظ بولے نعبد، یہ نون سے شروع ہے، نون سے، نون کا معنی ہے ہم۔ آگے آ گیا عبادہ، اس کا معنی ہے عبادت۔ تو پورے اس جملے کا معنی ہو گیا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب غور کریں ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ اللہ نے اپنا ذکر پہلے کیا، ایاک، وہ یعنی اللہ، اس نے اپنا ذکر پہلے کیا۔ نعبد، نون سے مراد ہم، ہمارا ذکر بعد میں۔ عبادہ، عبادت کا ذکر بھی بعد میں، عبادت بھی بعد میں، عبادت کرنے والے بھی بعد میں۔ پہلے کون ہے؟ اللہ، جس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا جائے؟ نہیں، اگر یہ وجہ ہے تو اس کا ذکر بعد میں کر، بعد میں کر لینے سے وہ چھوٹا ہو جائے گا۔ بولے بھئی اللہ کا ذکر بعد میں کرا کہ نعبد ایاک، تو کیا ایسا کہنے سے، چلیں قرآن کی ترتیب میں تو فرق آ گیا تو بندہ گناہ گار ہوگا، لیکن ایسا کرنے سے اللہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا۔ جب وہ کہتا ہے میں رب ہوں، وہ پیدا کرنے والا، تو سب پیمانے پھر نیچے رہ جاتے ہیں۔ پالنے والا، پیدا کرنے والا، خالق ہے، ہم مخلوق، معبود، ہم عبد، تو یہ چھوٹے بڑے ہونے کے پیمانے سارے ختم ہو جاتے ہیں، نیچے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کا ذکر بعد میں کریں، بعد میں کرنے سے چھوٹا نہیں ہو جائے گا، پہلے کریں تو پہلا کرنے سے وہ بڑا نہیں ہو جائے گا۔ تو اگر اس کا ذکر پہلے کریں، اس کا فائدہ اسے نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا ذکر کرنے والے۔ کس کو ہوگا؟ قرآن سمجھ آ رہا جی؟ ہمارا تو یہی سٹائل ہے، ہمارے شیخ نے یہی سنایا کہ جب بندوں، چار بندوں میں بیٹھے تو بندوں کا وقت کبھی ضائع نہ کریں، شعر و شاعری سنا کر انہیں قرآن سنائیں، بندوں کی اپروچ قرآن تک بنائیں۔ تو اس لیے میں آپ کو قرآن ہی سمجھا رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ کا ذکر پہلے، اللہ کا ذکر پہلے کرنے سے فائدہ اس کو نہیں ہوتا، فائدہ ذکر کرنے والے کو ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ مثلا دیکھیں، اچھی صحت ہو، یہ نعمت ہے، آنکھیں نعمت، کان نعمت، زبان، یہ تو ان سے پوچھیں جن کے پاس کوئی ہے، کوئی آنکھیں نہیں، ان کو پوچھیں کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ خود اللہ فرماتا سورۃ البلد میں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، بندے تجھے دو آنکھیں نہیں ہم نے دی؟ تو آنکھیں دے کر وہ جتلا رہا، وہ کہہ رہا تجھے دو آنکھیں دی، احسان کیا تجھ پر، جن کی نہیں ان سے پوچھو اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آنکھیں نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، ہونٹ نعمت، پورا جسم نعمت، والدین نعمت، نوکری نعمت، اور اچھا مکان نعمت، اولاد نعمت، اور یہ نعمتیں دی کس نے؟ تو بندہ اگر ساری زندگی نعمتوں کے پیچھے ہی چڑھا رہے، پیار نعمتوں سے، محبت نعمتوں سے، اور نعمتوں والے رب کا کبھی بھول کے بھی ذکر ہی نہ آئے،
اس کی طرف خیال ہی نہ جائے، اس کا نقصان پتہ کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ کوئی بندے کا پیار ہی نعمتوں سے ہے، تو اس نے ایک نعمت لے لی تو بندہ ساری زندگی روتا رہے، ہائے میرے ساتھ کیا ہو، ماں چلے گی، باپ چلا گیا، اولاد چلے گی، نوکری چلے گی، مکان گر گیا، کیونکہ بندہ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے نعمتوں سے، تو نعمتوں والے رب کا تو پتہ ہی کوئی نہیں، ایک نعمت اللہ نے لے لی تو بندہ ساری زندگی روتا رہے، کیونکہ اس کا پیار کس سے؟ نعمت سے۔ وہ کیا فرما رہا؟ وہ فرماتا بندے کی یا نعبد، اے بندے اپنی توجہ کا مرکز مجھے بنا، اپنے آپ کو درمیان سے نکال، اپنی عبادت کو درمیان سے نکال، ایاک، سب سے پہلے اپنی توجہ کا مرکز مجھے بنا، دنیا و ما فیہا سے اپنی توجہ کو نکال کے اپنا خیال، تخیل، تصور، دھیان اس کا مرکز مجھے بنا۔ اگر تیری توجہ کا مرکز میں بن گیا تو اس کا فائدہ مجھے نہیں، فائدہ تجھے ہوگا۔ اگر ایک نعمت بھی میں نے لے لی تو تیرے ذہن میں یہی آئے گا کہ رب نے دی تھی، رب نے لے لی، اسی نے دیا تھا، اسی نے لے لیا۔ اگر خیال کا مرکز وہ بن جائے تو پھر دنیا کے گھاٹے گھاٹے نہیں رہتے، دنیا کے خسارے خسارے نہیں رہتے، بندہ مصیبتوں کے اندر بھی موج کرتا رہتا، کیونکہ اس کی توجہ کا مرکز نعمتیں نہیں، نعمتوں والا اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد، بندے اپنی توجہ کا مرکز کس کو بنا؟ یہ بات بھی اسی تفسیر سے، وقت کے مجدد نے جو تفسیر اس کی ہے کہ اپنی توجہ کا مرکز اللہ کو بنا۔ اب یہ بات میں ایک آسان پیرائی میں سورہ یوسف سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہو گئی تھی، اور زلیخا پھر جس گلی سے گزرتی لوگ تانے دیتے اور عورتیں خاص کر کے تانے دیتی، تو زلیخا چلے گی کسی اللہ والے کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ وہ اللہ والے کو کہتی ہے کہ عورتوں نے تو مجھے گلی سے نکلنے کا نہیں چھوڑا، جدھر جاتی ہوں تانے دیتے ہیں، تو کوئی حل بتائیں۔ وہ بابا جی نے کیا بتایا تھا کہ اے زلیخا، جو تو دے کے دل دے بیٹھی ہے نا، اس حسن کی جھلک انہیں بھی دکھا نہ تھوڑی سی، انہیں پتہ چلے کہ یوسف کا حسن ہی ایسا ہے، یوسف کا حسن ہی ایسا ہے، جو دیکھتا ہے وہ دل دے بیٹھتا ہے۔ تو نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ پھر زنان مصر کی دعوت کی، یوسف علیہ السلام کو عرض کیا کہ ان کے سامنے سے گزرنے ذرا عزت کا معاملہ ہے۔ تو ماں میں اللہ کا پیغمبر ویسے ہی قریب ہوتا ہے، ماں میں عورتوں کو پھل دیے کہ کھانا کھانے کے بعد پھل کھانے، اور تب کاٹ کے کھانے ہیں جب سامنے سے کون گزریں گے؟ یوسف۔ پھر یوسف علیہ السلام گزرے، عورتیں پھل کاٹنے لگیں، نظریں جو ادھر پڑی تو توجہ ساری سیبوں سے ہٹ کے تو حسن یوسف پہ چلی گئی۔ دھیان میں کہیں کونے پہ یہ بات رہی کوئی نہیں کہ ہاتھوں میں چھری پکڑی ہوئی، سارا دھیان پیغمبر کے حسن کی طرف چلا گیا، پھل گر گئے، ہوش ہی کوئی نہ رہی کہ کرنا کیا تھا، کر کیا رہی ہیں، چھریاں چل پڑی، قطعنا ایدیہن، پھل نہیں کٹے، کیا کٹ گئی؟ انگلیاں، اور انگلی ہلکی سی کوئی ایسے پنجابی میں کہتے ہیں چونڈی، یہ بھی کوئی ایسے کاٹے درد ہوتا ہے بندے کو، وہ چمٹی پاؤں پہ کاٹ لے تو بندے کو درد ہوتا ہے، مگر انگلی کٹ گئی، پتہ ہی کو نہیں کہ ہاتھوں کے ساتھ کیا ہو گیا، کیوں؟ ہاتھوں کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، توجہ تو پیغمبر کے حسن کی طرف تھی۔ جو پکار تھی حاشا للہ ما ھذا بشر، اے زلیخا، گزرنے والا کوئی انسان نہیں لگتا، گزرنے والا تو کوئی نور کا پیکر لگتا، یہ پکار تھی۔ اب یہ ایسا کیوں ہے؟ انگلیاں بندے کی کٹ لی اور بندے کو پتہ ہی نہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا؟ ہاں ہو جاتا، ان کی ساری توجہ، خیال، دھیان، تخیل، سب چیز اپنے خیالات کی، تصورات کی، اس کا مرکز پیغمبر کا حسن بن گیا تھا، حسن یوسف، لہذا ہاتھ کٹنے کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ حسین کے نانا کے حسن کا عالم، میرے آقا کے حسن کا عالم کیا ہوتا ہے؟ آقا کے حسن کا یہ عالم جو دیکھ دیکھتا اپنی
گردنیں کٹوا دیتا تھا، یہ عالم تھا۔ اب یہ نبی کے حسن کا عالم ہے۔ اندازہ کریں نبی کو پیدا کرنے والے خود رب کے حسن کا عالم ہے۔ یہ پوچھنا ہے تو کربلا کی سرزمین پر چلے گئے۔ امام حسین علیہ السلام جب آپ سے یزید کہہ رہا تھا کہ اچھے قبیلے سے شادیاں بھی کروا دیتے ہیں، آپ کو مال و دولت بھی دے دیتے ہیں، تو ہماری بیعت ہی کرنی ہے نا، ووٹ ہی دینا نا ہمیں، تو بس ایک جملہ بول دو تو باقی خیر سدا۔ مگر کیسے کہہ دے؟ بچپن سے سنا تھا حسین، بچپن سے سنا تھا اپنے نانا جان کی زبان سے، اے حسین کربلا کی سرزمین پر آپ شہید ہو گئے۔ اور حدیث پاک میں جو بندہ شہید ہوتا ہے، پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے، رب اپنے حسن کے سارے پردے ہٹا کے شہید کے سامنے آ جاتا ہے، تو رب اپنے حسن کی زیارت کرواتا ہے اپنی شان کے علاوہ۔ تو یزید لاکھ کہہ رہا تھا حسین آ جاؤ دنیا میں، مگر جس حسین کی آنکھوں کے سامنے رب کا حسن بے نقاب ہو کے سامنے آ جائے، وہ کافی سے دنیا کو نہیں طرف پلٹ کے آ سکتا تھا۔ لہذا لوگوں، اگر پیغمبر کے حسن کا یہ عالم کہ انگلیاں کٹ لے ہوش نہیں رہتا، اندازہ لگا لیں پیغمبر کو بنانے والے رب کے حسن کا عالم کیا ہوتا۔ اس لیے جو رب کے لیے جیتے ہیں، رب کے لیے مرتے ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ رب کے لیے، دنیا کے گھاٹے انہیں پریشان نہیں کرتے، دنیا کی تکلیفیں انہیں پریشان نہیں کرتی، تکلیفوں کے بھی اندر وہ مسکراتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی توجہ اللہ کی طرف ہے، ان کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ آئیں یہاں پہ بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ یہ وہ کب ہے پروگرام وہ 12 بجے، خطاب کب ہے؟ 12 بجے، نزدیک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بندے کی توجہ اور خیال کا مرکز و محور اللہ کی ذات ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کے گھاٹے بولے نہیں ہے، پھر بندہ مصیبتوں کے اندر بھی مسائل کے اندر بھی پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ انجوائے کرتا ہے۔ ایاک نعبد، بتایا نہیں جا رہا کہ بندے کیا کر، اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے نکال، اپنی عبادت کو نکال، سب سے پہلے اپنی توجہ کا مرکز و محور کس ذات کو بنا لے؟ اللہ کو بنا لے۔ اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا، اس کا فائدہ عبادت کرنے والے کو، ذکر کرنے والے کو ہوگا۔ تو یہاں پر جو بات کر کے اگلی بات کر کے تو میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آئیں آج اس ختم چیل میں ایک عہد کریں کہ اپنی زندگی کا جو مرکز و محور ہے ہم نے اللہ کو بنانا، کہ جن کاموں میں ہم پڑ گئے ہیں یہ سب عارضی ہیں۔ اس وقت جب فرشتہ آئے گا اور فرشتہ کہے گا وقت ختم ہو گیا واپس چلو، تو اس وقت پھر کوئی شے ہمارے پلے نہیں ہوگی، کام ہو جائے گا خراب۔ مولانا جلال الدین رومی ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، بس یہی بات آخری ہے، وہ نام ہی کہتے تو میں نے یہ بات سنا کے ختم کرنی تھی، آپ نام ہی کہتے تو مولانا جلال الدین رومی یہ علامہ اقبال کے روحانی مرشد ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، انہوں نے مثنوی شریف کے اندر ایک تمثیل لکھی ہے، بہت پیاری تمثیل، وہ میرے خیال میں وہاں بھی سنائی تھی، آپ سن لیں اس کو۔ تو مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، بڑی زندگی ساری غربت میں گزری، ساری زندگی یہی دعا کرتا تھا باری تعالیٰ میرے دل میں ایسے ہی گزریں گے یا میرے بھی دل کبھی کو پھریں گے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ چل رہا تھا رستے میں تو اس کو ایک ہیرا ملا۔ کیا ملا؟ ہیرا اٹھا لیا اس نے، بہت خوبصورت لگا۔ دوسرے دن بازار میں چلا گیا بیچنے کے لیے، صرافہ بازار میں، تو جو سنیارا زرگر اس کو دیکھتا اور دیکھ کر کہتا کہ یہ تو بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت کے لیے ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ تو پھر ایک سنیارے نے یہ کہا کہ پورے صرافہ بازار کے اندر کسی کے پاس اتنی دولت نہیں جو اس کی قیمت لگا سکے، آپ چلیں گے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ کے پاس چلا گیا، بادشاہ نے دیکھا پسند آیا، وزیر کو کہا اس کی قیمت لگاؤ۔ وزیر نے کہا بادشاہ صاحب پوری سلطنت بھی دے دی جائے
تو پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہم لگا سکتے، تو کیا کرو نا کسی طرح اس کو ایگری کرو، منیمم کسی قیمت پہ یہ رک جائے۔ تو اس کو پھر ایک آپشن دی گئی کہ کل محل کے دروازے ہم کھول دیں گے، اندرونی برونی خزانوں کے سب دروازے، آپ کی ہمت ہے شام تک وقت ہوئے گا جتنا مرضی لے لو۔ تو سورج نکلنے سے پہلے آئے، ساری رات اس کو نیند ہی کوئی نہ آئی، صبح گیا، حسب والا دروازے کھلے تھے، اندر چلا گیا۔ اندر گیا تو اس نے دیکھا ایک کمرے میں 100 سے زیادہ لباس لٹکے ہوئے۔ اس نے ٹائم دیکھا، انہوں نے کہا ٹائم تو یہ بہت ہے، یہ چلے آج ساری زندگی پھٹے کپڑے پہنوں پہ گزارا کیا، پیمند لگے، وہ تھوڑا سوٹ ہی اچھا سا پہن لو۔ اب ایک پہنتا وہ پسند نہ آتا، دوسرا پہنتا وہ پسند نہ آتا، وہ اتارتا تیسرا، تو اخیر جا کے کہ لباس پسند آیا تو گھنٹہ تو شیشے پہ آ کے کھڑا رہا کہ بہت اچھا لباس ہے۔ دوسرے کمرے میں گیا، کھانے پڑے ہوئے تھے، اس نے کہا ساری زندگی ایسے ہی کبھی ملا کبھی نہیں ملا، ذرا 2 ہاتھ ہی کھانے پہ کے صاف کر، کھانا کھایا۔ تیسرے کمرے میں گیا تو رات بھر کا جگراتا، پیٹ بھر کے کھانا، خماری چڑھ گئی، دیکھا پلنگ لگا ہوا تو سو گیا۔ اس نے کہا ابھی بڑا ٹائم پڑا۔ شام کے ٹائم پھر اس نے جگایا سپاہیوں نے کہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب آپ چلے جائیں۔ آنکھیں ملتا ہوا جب اٹھا تو دیکھا واقعی باہر اندھیرا تھا۔ اب وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، میں نے تو کوئی ایک چیز بھی قیمتاً اکٹھی نہیں کی۔ تو آگے سے سپاہیوں نے کہا کہ تیرے کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اکٹھا کر لینا تھا۔ یہ جو تو فضول کاموں میں ٹائم گزارا، لباس میں، کھانوں میں، سونے میں، تو اس میں نہ گزارتا تو اصل شے جو جمع کرنے والی تھی وہ کر لیتا، تو تیرے کسی نے ہاتھ نہیں باندھے ہوئے تھے۔ یہ بات لے کے مولانا جلال الدین رومی آپ مولا روم وہ آگے سے فرماتے ہیں بندے تیری زندگی بھی ایک دن ہے، ایک دن کی مانند ہے۔ ہم کہتے ہیں نا 80 سالہ زندگی ہے، گزرنے میں لمحہ نہیں لگتا۔ یہ باپوں سے پوچھے جتنے بیٹھے ہیں، انہیں نظر آتا ہے کل ابھی چھوٹے تھے ہم، آج داڑیاں سفید ہو گئی۔ تو مولا روم لکھتے ہیں بندے تیری زندگی بھی ایک ساری زندگی ایک دن کی مانند ہے، جو اکٹھا کرنا کر لے، مت ان لگتے دلتوں کاموں میں مبتلا ہو۔ یہ کوٹھے کوٹھیاں کاریں، یہ زمینیں مربع سب کو ادھر رہ جائے، جب فریقت پہنچے گا تیری خواہش ہوگی قدم تو رہ جاتی، مولا کاش ایک لمحے کے لیے مجھے واپس بھیج۔ تو پوچھا جائے گا بندے تو 80 سالہ زندگی تھی وہ کدھر گئی؟ ایک لمحے میں کیا کر لے گا؟ اس وقت بندے کا دل کرے گا کاش میں زبان سے لفظ سبحان اللہ بول کے کچھ جمع کرا، مگر تب کیا پچھتانا جب چڑیاں چگ گئی تھیں۔ آئیں جوانوں، بزرگوں، بھائیوں، اس چیز کو پلے باندھے اور اپنی زندگی کو ایک قیمتی مدح سمجھ کر اس کو ویسے گزاریں جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری ہے، اور آپ کی اتباع میں زندگی گزر جائے تو پھر کو کامیابیاں ہی کامیابی۔ جو کچھ جملہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر فائز ہوا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب محترم سجاد صاحب کے والد محترم کی روح کو حضور کے توسل سے پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا